تنگ نظری، گھٹن، لڑائی جھگڑے. میں جہاں رہتا ہوں وہ امام بارگاہ ہے، اور مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ، اسکول اور سیمینار ہال، پورا ایک ادارہ، لائبریری، پورا ایک مجتمع ہے وہ ایک. میں اپنے گھر سے نکل کے مسجد کے صحن سے گزرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو دو لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے. تو ایک بدتمیزی کر رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا باہر آؤ، باہر چلو، بات کرتے ہیں. تو وہ جو کہہ رہا تھا نا باہر آؤ، باہر چلو، بات کرتے ہیں، میں نے اس سے کہا تم باہر جا کے کیا کرو گے؟ کہنے لگا مولانا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. امام بارگاہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے اسے کہا بھائی باہر جا کر بھی یقین رکھو حسین وہاں بھی دیکھ رہے ہیں. اگر کم سے کم اتنا تصور اور اتنی اصلاح ہو جائے انسان کی کہ امام بارگاہ میں لڑتے نہیں ہیں، مسجد میں لڑتے نہیں ہیں. یہ مقدس جگہیں ہیں، یہاں تو ائمہ کے سامنے اونچی آواز بات کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جب حبط اعمال کا ذریعہ ہے اونچی آواز میں بات کرنا، تو میرا تو عقیدہ ہے نا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ حاضر ہیں، وہ ناظر ہیں، وہ میرے اوپر گواہ ہیں. انہیں کل قیامت میں میرے بارے میں گواہی دینی ہے کہ میں کیا کرتا تھا. تنگ نظر کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی. دقت ہے میں اور آپ پیدائشی طور پر 5 نقص لے کر پیدا ہوئے ہیں. عیب نہیں، عیب اور ہے، نقص اور ہے. آپ علمی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو ذرا تسلی رکھیے گا. ہم پیدائشی طور پر 5 نقص لے کر آئے ہیں، 5 عیب لے کر نہیں آئے. عیب اگر لے کر آتے تو پھر اللہ پہ سوال ہو جاتا کہ اللہ نے عیبدار بنا دیا. نقص عیب نہیں ہوتا، نقص سبب کمال ہوا کرتا ہے، نقص وجہ کمال ہوا کرتا ہے. کچھ کمزوریاں کچھ کمالات کا مقدمہ ہوا کرتی ہیں. اللہ نے ہمیں 5 نقائص دے کر بھیجا ہے. دنیا میں آئے، پہلا نقص جاہل پیدا ہوئے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تمہیں ماں کے شکم سے اللہ نے اس حالت میں بھیجا ہے کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. میں اور آپ شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. بھوک اور پیاس علم نہیں ہے، فطرت ہے. اگر بچہ جانتا ہے کہ مجھے پانی کہاں سے ملے گا، دودھ کہاں سے ملے گا، تو یہ جاننا علم نہیں ہے، یہ فطرت ہے. اور فطریات کے اندر آپ جائیں گے تو ہمارے بچوں سے زیادہ بطخ کے بچے اور بکری کے بچے زیادہ تیز ہیں. ہمارا بچہ تو 1 سال کے بعد پیر چلتا ہے، 1 سال کے بعد چلنا شروع ہوتا ہے، اور بکری کا بچہ 1 گھنٹے بعد دوڑنے لگتا ہے. تو اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہمارا بچہ فوراً کیوں نہیں چلتا؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہمارا بچہ فوراً کیوں نہیں بولتا؟ اللہ نے ہمیں ماں باپ کا محتاج بنایا تاکہ ان پر ذمہ داری عائد ہو کہ ہماری تربیت کریں. یہ فلسفہ ہے. ان تمام عادات اور اطوار کے اندر پروردگار عالم کا ایک نظام ہے. دقت چاہوں گا. ہم دنیا میں آئے، شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. پہلا نقص جہالت. دوسرا نقص ہم دنیا میں آئے تو پیدائشی طور پر دنیا میں آئے تھے تو ڈرپوک پیدا ہوئے. آپ کسی بچے کے سراہنے ذرا اونچی آواز میں بول کے دکھائیے، روئے گا. کسی بچے کو گھور کے دیکھیے، روئے گا. اس کے سراہنے اگر کوئی پٹاخہ پھوٹ جائے تو یہ رونے لگتا ہے. کیا کمزور دل، بزدل، ڈرپوک پیدا ہوئے ہیں. بز فارسی میں کہتے ہیں بکری کو. قرآن محاور میں کہتے ہیں کار نداری بز بخر. کوئی کام نہیں ہے تو بکری پال لو. جی، بز یعنی چھوٹا دل والی جانور، بزدل. ہم پیدائشی طور پر ڈرپوک پیدا ہوئے ہیں. ہم پیدائشی طور پہ تیسرا نقص کنجوس پیدا ہوئے ہیں. جی، اپنے ہی بچے کو ٹافی دیجئے، ریپر کھول کے کھانے لگے تو کہیے مجھے دے دو، نہیں دے گا وہ آپ کو، اس لیے کہ وہ فطری طور پر کنجوس ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ 70 سال کے ہو جانے کے بعد بھی واپس نہیں دیتے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو
توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، پیدائشی طور پہ تیسرا نقص، بولیے ساتھ بولیے، ہم پیدائشی طور پہ کنجوس پیدا ہوئے ہیں، دیتے نہیں ہیں کسی کو۔ چوتھا نقص، ہم بے غیرت پیدا ہوئے ہیں۔ کھینچ کر اس لیے بولا کہ آپ کو برا نہ لگے، ممبر ہے نا بھائی، یہ ممبر کی اپنی زبان ہوتی ہے، ممبر کا اپنا ادب ہوتا ہے نا۔ ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے جی۔ پڑوس کی بچی آئی، خالہ آپ کا بچہ بڑا اچھا لگتا ہے، پیارا ہے، گورا چٹا ہے، نقش و نگار اچھے ہیں، اسے کھلانے لے جاؤں، اس کو اپنے گود میں لے جاؤں۔ اماں نے بچہ دے دیا برابر والی بچی کی گود میں۔ 1 گھنٹے بعد یاد آیا کہ بچہ گیا ہوا تھا، برابر سے پتہ کیا تو 8ویں گھر سے نکلا، برابر سے برابر چلا گیا، برابر سے برابر چلا گیا جی۔ جو چاہے گود میں اٹھا لے، جس کی چاہے گود میں چلا جائے، ہر گود میں چلا جائے، اور پھر بڑے ہو کر وہ کہیں گے، جب یہ بڑا ہو جائے گا وہ کہیں گے ہم نے تو اسے گودوں میں کھلایا تھا۔ اب وہ جو گود میں لے گیا تھا اس کا کوئی حسب نسب، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، مگر گود میں کھلایا تھا۔ یہ جو بچہ گیا تھا پڑوس کی بچی کے پاس اور نکلا ہے 8ویں گھر سے، تو یہ اور بے غیرتی کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو، اگر فرد کسی اور کی گود میں جب چاہے جو چاہے اٹھا لے تو وہ تو بے غیرت، اور اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کی کالونی ہے جی، کسی اور کے کہنے پہ چلتا ہے یہ ملک۔ اب کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے، کچھ غیرت نظر آئی ہے، بس جب تک غیرت مندی نہیں ہوگی کسی اور کی گود میں پل رہے ہوں گے۔ اچھا، شہریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تو بکے ہوئے ہیں، وہ ہمارے بڑے لوگوں نے تو پہلے ہی بیچا ہوا ہے ہمیں، فیصلے ہمارے کہیں اور ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم آزاد ہیں۔ جیسے ایک 10 میل تک سمندر میں آپ نے جال ڈالا ہوا ہو نا مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے، 10 میل کا جال، تو اس میں لاکھوں مچھلیاں ہوتی ہیں اور وہ خوب تیر رہی ہوتی ہیں، خوب وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہیں، خوب سارے اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں اور سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ آزاد ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو بہت عرصے سے اسیر ہیں، بس ایک ڈور کھینچنے کی دیر ہے، وہ اسیر تو بہت پہلے سے ہیں۔ یہ جس کی گود میں چلا جائے تو غیرت کہاں ہے؟ 5واں نقص، تسلی دیجئے تھک نہیں رہے، 5واں نقص جو ہم لے کر آئے ہیں وہاں سے، وہ ہے بے عزتی۔ ہم عزت والے پیدا نہیں ہوئے، اماں نے جیسا ڈال دیا ایسے پڑے رہے، مکھیاں بھنکتی نہیں، نہ مکھی جھل سکتے تھے نہ خود سے کپڑے پہن سکتے تھے جی۔ عزت ایسی تھی ہماری کہ اس وقت میں ہم تھے مثال کے طور پہ 2 مہینے کے، اس وقت میں جو 10 سال کے لوگ تھے وہ بعد میں ہم سے کہتے ہیں یہ ہم سے بات کرے گا، ہم نے اس کا بچپن دیکھا ہے۔ یہ عزت ہے۔ تو ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے۔ میں نے بڑی دیر لگائی آپ کو ایک نتیجے تک لے جانے میں۔ ہم پیدائشی طور پہ کنجوس، پیدائشی طور پہ بزدل، توجہ ہے، پیدائشی طور پر ہم جاہل، پیدائشی طور پر ہم غیرت لے کر نہیں آئے، پیدائشی طور پر ہم عزت لے کر نہیں آئے۔ تبھی تو اس دروازے پر بٹھایا ہے کہ وہاں آ جاؤ جو پیدائشی طور پر یہ 5 کمال لے کر آئے۔